بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا اکرام معہد الحافظات بشاور شار ورثت جماعت ہشتم مضمون خلاصۃ التجوید سبق نمبر 2۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے۔ کتاب کی طرف دیکھیے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوں تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی۔ یعنی کسی بھی زبان کو بولنا تبھی ہم اس کو صحیح بولنا کہیں گے جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے اہل عرب کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق ہم حروف کی ادائیگی کریں گے تو ہی قرآن کی عربیت باقی رہے گی، ورنہ باقی نہیں رہے گی۔ یعنی جس طرح اہل عرب حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی عربی زبان میں اسی طرح ہی کریں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کی عربیت باقی رہے۔ یا پھر اس وجہ سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کے خلاف مطلب پیدا نہ ہو جائے۔ اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو وہ اللہ ایک ہے، کی جگہ اگر ہم قاف کے بجائے کاف، باریک کاف پڑھے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہو وہ اللہ ایک ہے۔ ایک حرف کے تبدیل کر دینے سے معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس کے خلاف مطلب پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طرح کے باقی الفاظ بھی دیکھیے، جیسے کہ قلب، دل کو کہتے ہیں۔ اگر ہم قاف کے بجائے باریک کاف پڑھیں گے، قلب پڑھیں گے، تو وہاں پر معنی دل کے بجائے کتا، بمعنی کتا ہو جائے گا۔ اسی طرح نصر، صاد کے ساتھ بمعنی مدد ہے۔ اگر ہم سین کے ساتھ پڑھیں گے کہیں پر تو اس کا معنی گدھ، یہ ایک پرندے کو کہتے ہیں، اس کا معنی پھر یہ ہو جائے گا۔ خلقہ بمعنی پیدا کیا۔ اگر خا کے بجائے ہم کہیں پر ہا پڑھ لیں، خلقہ لکھا ہوا اور ہم ہا پڑھ لیں تو اس کا معنی پیدا کیا کے بجائے سرمنڈا ہو جائے گا۔ یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان تمام غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن تجوید کی ضرورت کو قرآن سے ثابت کرے، یعنی کہ دلائل سے ثابت کرے کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو، ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ اور صاف صاف پڑھنا یہی ہے، صاف صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج و صفات سے ادا ہو، ورنہ آواز ہرگز صاف نہ کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی۔ قرآن پاک کو ہم تب ہی صاف پڑھ سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کے تمام حروف کو اس کے مخارج سے ادا کریں گے اور اس کے صفات کے ساتھ ادا کریں گے، تب ہی ہم صاف صاف پڑھ سکیں گے اور ٹہر ٹہر کر پڑھ سکیں گے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے، اور چونکہ قرآن پاک عربی میں اترا ہے اسی لیے اس کو عربی زبان میں اہل عرب کے طریقے کے مطابق حروف کی صحیح ادائیگی کی جائے، اسی لیے اس کے لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ تیسرا سبق ہمارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا سبق ہے ہمارا غلط پڑھنے کا حکم، یعنی قرآن پاک کو غلط پڑھنے کا کیا حکم ہے، تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے۔ تو غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی موٹی اور نمایاں غلطی کو لحنی جلی کہتے ہیں، اور معمولی غلطی کو، خفیف غلطی کو لحنی خفی کہتے ہیں۔ یعنی کہ غلطی کرنے کی دو قسمیں ہیں، لحنی جلی، لحنی خفی۔ ایک موٹی اور نمایاں غلطی ہے، اس کو لحنی جلی کہتے ہیں، جو کہ حرام ہے، قرآن پاک میں ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ اور معمولی غلطی کو لحنی خفی کہتے ہیں، اور لحنی خفی قرآن پاک میں مکروہ ہے۔
آگے سوال میں ہے لحن جلی کیا ہے، یعنی کہ موٹی اور نمایاں غلطی جو ہوتی ہے جسے لحن جلی کہتے ہیں، یہ کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہے جو کہ قرآن پاک میں اس طرح کی غلطی کرنا حرام ہے؟ جواب ہے لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہے۔ نمبر 1، ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا، مثلا الحمد کو الحمد پڑھنا، ہا کے بجائے ہا کو پڑھنا، اس طرح کی غلطی کرنا قرآن پاک میں حرام ہے۔ نمبر 2، کسی حرف کا بڑھانا، مثلا بسم اللہ کو ہم بسم اللہ پڑھیں، یا کو ہم اس میں بڑھائیں، اس طرح کی غلطی بھی کرنا قرآن پاک میں حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 3، کوئی حرف کم کر دینا، مثلا لم یولد کو لم یولد پڑھنا، واو کو ہم نے کم کر دیا ہے، لم یولد کو ہم نے لم یولد پڑھنا، تو یہ اس طرح کی غلطی کرنا بھی حرام ہے، لحن جلی اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4، حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا، یعنی کوئی بھی حرف کو ساکن حرف کو یا حرکت والے حرف کو جو ہے تو اس میں غلطی کرنا، یہ بھی لحن جلی ہے، یعنی کہ حرام ہے اس طرح کی غلطی کرنا قرآن پاک میں۔ اس کے بعد ہے لحن خفی کیا ہوتی ہے، یعنی جو معمولی غلطی ہوتی ہے وہ کس طرح کی غلطی ہوتی ہے، حرف میں ہم کیا کریں تب وہ غلطی کہلاتی ہے، تو صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ صفات عارضہ جو ہے حرف کی وہ کیفیت ہے جو کبھی اس میں پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے، یعنی کہ عارضی طور پر وہ کیفیت اس میں ہو، وقتی طور پر ہو۔ مثلا ربنا میں را باریک پڑی، اصل میں یہ ربنا، را کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے تھا اور ہم اس کو باریک کر کے پڑھے ربنا پڑھے، تو یہ غلطی ہو گئی جو کہ لحن خفی کہلاتی ہے، معمولی غلطی ہو گئی جو کہ لحن خفی کہلاتی ہے۔ چھوٹا سبق بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔